أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. درود پاک جب بھی پڑھنے کا موقع ملے، اکیلے پڑھیں یا پڑھایا جا رہا ہو، یہ تصور رکھیں اور یہی عقیدہ ہر مسلمان کا ہے، ہونا چاہیے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں۔ جب حضور کی محفل ہو یا حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو علماء فرماتے ہیں اس طرح بیٹھیں کہ جیسے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمارے اس محفل میں جلوہ فرما ہے، کیونکہ حضور خود تشریف فرما ہو، حضور کا ذکر ہو رہا ہو، حدیث پاک بیان کی جا رہی ہو تو اس کا ادب اسی طرح ہو جس طرح صحابہ کرام بیٹھتے تھے کہ سروں پہ پرندے بیٹھ جاتے تھے، اس طریقے سے توجہ سے سرکار کی بات سنتے تھے۔ یہ بھی ذکر مصطفیٰ کون کر رہا ہے اس کو چھوڑیں، ذکر کس کا ہو رہا ہے یہ دیکھا جائے، بول کون رہا ہے اس پہ نہ توجہ رکھیں، بات کس کی ہو رہی ہے۔ اللہ کے محبوب کا ذکر ہے اور میلاد مصطفیٰ کی محفل ہے، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور محفل بھی اخلاص والی ہو تو اس میں پھر زیادہ قبولیت کے چانسز ہوتے ہیں، جس میں نمود و نمائش، دکھاوا یا کرانے والی کی نیت اگر وہ ساری ٹھیک ہو تو الحمدللہ وہ قبول ہی قبول ہے۔ ایسی محفل قلت و کثرت پہ نہیں ڈیپینڈ کرتا کہ تعداد کم ہے یا زیادہ ہے، بس جو محفل اللہ اور محبوب اس کے محبوب کے ہاں قبول ہو جائے، ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہمارا بیڑا پار ہو جائے، بس وہی کامیاب محفل ہے۔ بڑے اسٹیڈیم کو ہم بھر دیں، بڑے لنگر چلائیں، کروڑوں روپے خرچ کر دیں اور قبول نہ ہو تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے، اور دو چار مل کے بیٹھ کے حضور کا ذکر کر لے وہ قبول ہو جائے تو یہی کامیابی ہے۔ تو درود پاک ایسے پڑھیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں، سرکار سنتے ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کو ایسی طاقت عطا فرمائی ہے، غیر معمولی طاقت سننے کی۔ ویسے تو ہر حوالے سے حضور کی طاقت یہ بڑے کرشمے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان آوازوں کو بھی سن لیتے ہیں جو کوئی نہیں سن سکتا۔ سبحان اللہ۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، میں ہر اس چیز کو دیکھتا ہوں جسے کوئی اور نہیں دیکھ سکتا، میں ہر اس چیز کو سنتا ہوں جسے کوئی اور نہیں سن سکتا۔ اللہ نے ایسی طاقت عطا فرمائی، جسے تم نہیں سنتے میں وہ سنتا ہوں، جسے تم نہیں دیکھ سکتے میں وہ دیکھتا ہوں۔ اسی طرح شارح بخاری حضرت سیدنا غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کے تحت فرماتے ہیں کہ ہر وہ آواز اس میں داخل ہے جس کو مخاطبین یعنی جن سے خطاب فرمایا وہ نہیں سنتے، اب وہ چاہے دنیا کے کسی گوشے سے ہو، وہ کرۂ زمین کی ہو یا کرۂ آب کی ہو، وہ کرۂ ہوائی کی آواز ہو یا کرۂ نار کی ہو، وہ کرۂ سماوات کی ہو یا عرش و کرسی کی ہو، اب خواہ انسانوں کی آواز ہو یا حیوانات کی آواز ہو، نباتات کی ہو، جمادات کی ہو، جنات کی ہو، فرشتوں کی ہو یا ایسی مخلوق کی ہو جن کو ہم نہیں جانتے۔ بہت ساری مخلوقات ہیں جن کا ہمیں بھی علم نہیں ہے، حضور ان کی آواز بھی سنتے۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، آقا کے کانوں کی وہ طاقت ہے، دور سے بھی سنتے ہیں قریب سے بھی سنتے ہیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت کے لاکھوں سلام۔ ایک غیر مسلم عورت نے بنی ہوئی بکری حضور کے سامنے پیش کی، اس میں زہر ملایا ہوا تھا، تو بکری کی گوشت کی ایک بازو کے اس ٹکڑے نے بول کے بتایا کہ میرے اندر زہر ہے۔ سرکار نے اسے فرمایا کہ تم نے اس میں زہر ملایا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ فرمایا کہ مجھے گوشت کے ٹکڑے نے بتایا۔ لیکن گوشت کے ٹکڑے کی آواز بھی سن لی، ہر بولی سرکار سمجھتے ہیں۔ اسی طرح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں انی لا اسمع اطیط السماء، یعنی بے شک میں آسمان کے چرچرانے کی آواز بھی سنتا ہوں۔ اب ہمیں یہ آواز نہیں سنائی دیتی۔ اسی طرح فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ان اللہ وکل بی ملکین لأذکر عند عبد مسلم فیصلی علی الا قال رعناک الملکان غفر اللہ لک، بے شک اللہ پاک نے میرے ساتھ دو فرشتے مقرر فرمائے، جب کسی مسلمان کے پاس میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود بھیجے تو وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ تیری مغفرت فرما۔ جب دنیا میں
کوئی عورت اپنے شوہر کو تنگ کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، تنگ کرتی ہے، تو اسے پریشان نہیں ہونا چاہیے، آخرت میں اجر ملے گا۔ تو جب کوئی بیوی کسی شوہر کو تنگ کرتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، تو حوروں میں سے اس شخص کی جو بیوی جنت میں جاننے کے بعد ہر ایک کو ایک حوروں میں سے بیوی ملے گی، تو وہ حوروں والی بیوی ہو جو ہونے والی، وہ کہتی ہے اللہ تجھے ہلاک کرے، یعنی اس عورت کے بارے میں کہتی ہے جو بیوی تنگ کر رہی ہے، اسے تکلیف مت پہنچا، یہ تیرے پاس مہمان ہے اور عنقریب تجھے چھوڑ کر یہ ہمارے پاس آئے گا۔ اب یہ دو روایتیں سنانے کا مقصد یہ ہے کہ سماعت مصطفیٰ دیکھنا۔ سید غلام جیلانی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ ان دونوں روایتوں کو نقل کر کے فرماتے ہیں کہ جنت کہاں پر ہے؟ 7 آسمانوں کے اوپر۔ ایک آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال، بیچ کا جو گیپ ہے موٹائی ہے 500 سال، دوسرا آسمان 500 سال، تو یوں 7 آسمان اور بیچ کا گیپ ملا کے 7000 سال، 7000 سال کا ڈسٹنس، اور اس سے اوپر جنت، عرش، کرسی، جنت، نہ جانے کتنا فاصلہ آگے۔ یہ تو 7000 کا تو وہ ہے جو بتایا گیا ہے، آگے کتنا ہے وہ ہمیں نہیں پتا۔ اب اتنا دور جنت میں دو فرشتے، ہم درود پاک یہاں پڑھیں، وہ فرشتے سنتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس کی مغفرت فرما۔ درود پاک پڑھنے والے کو وہ فرشتے جانتے ہیں، اور ہماری آواز وہ فرشتے، ڈسٹینس کتنا؟ مور دین 7000، 7000 سال سے زیادہ کا فاصلہ، اور فرشتے سن رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو دوسری روایت سنی کہ جب کوئی بیوی ہسبینڈ کو تنگ کرتی ہے تو وہ جو جنت میں حور بیوی بننے والی ہے وہ کہتی ہے وہ الفاظ جو ہم نے ابھی سنے کہ یہ ہمارے پاس آنے والا ہے۔ تو اب اس حور کو کیسے سنائی دے دیا گیا؟ اس کی اتنی طاقت کہاں سے آتی؟ اب حوریں ہو گئی، غلمان ہو گئے، فرشتے ہو گئے، یہ سارے حضور کے غلام ہیں۔ جب غلاموں کی طاقت کا یہ حال ہے 7 آسمانوں کے اوپر، وہ بھی جنت کے اندر ہماری آواز سن لیتے ہیں، اور وہ حور جو ایک مسلمان کی بیوی بننی ہے وہ آواز سن لیتی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے، اس کی بیوی سے کیا کہہ رہی ہے شور سے۔ جب ان کی قوت سماعت ایسی ہے تو سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ کان ہے، کان کرم جان کرم، آنکھ ہے یا چشمہ تنویر ہے، یہ میرے آقا کے مبارک کانوں کی شان ہے۔ اسی طرح سیدنا امام عبدالوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں کی سرسراہٹ کی آواز بھی سن لیتے ہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعطائے الہی، جو کچھ اللہ کی عطا ہے، اللہ نے ایک قوت عطا کیا، بعطائے الہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت سامعہ، سننے کی جو طاقت ہے، وہ تمام ایسٹ اینڈ ویسٹ، مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہے۔ سب کی عرضیں، سب کی آوازیں سرکار سنتے ہیں۔ اگرچہ آداب دربار شاہی کے لیے، حضور کے پروٹوکول کے لیے فرشتے مقرر ہیں، فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں کہ کون کہاں سے درود پاک پڑھتا ہے، کون کہاں سے۔ یہ صرف درود پاک کے ساتھ مختص نہیں ہے کہ درود پاک پڑھے گا تو وہی سرکار سنتے ہیں، درود پاک پڑھے گا تو وہی فرشتے سنتے ہیں اور بتاتے ہیں یا رسول اللہ آپ پہ فلاں بن فلاں نے درود پاک پڑھا ہے۔ یہ درود پاک کے لیے تو یہ بات ہے ہی، دربان فرشتے بھی سنتے ہیں، حضور خود بھی سنتے ہیں۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ پروٹوکول کے لیے ہے کہ فرشتے مقرر ہیں، اپوائنٹڈ ہیں اسی کام کے لیے۔ بلا شبہ عرش و فرش کا ہر ذرہ ان کے پیش نظر ہے، ارض و سما کی ہر آواز ان کے مبارک کانوں میں سنائی دیتی ہے، وہ چاہے کہیں بھی ہو، اس زمین پر ہو، چاہے وہ مریخ پر ہو، عطارد پر ہو، زہرہ پر ہو، چاند پر ہو، سورج پر ہو، کہیں بھی ہو، اس یونیورس میں ہو، سپر یونیورس میں ہو، ملٹی یونیورس میں ہو، کہیں بھی ہو، یہ جو آبزرویبل یونیورس ہے چاہے اس میں ہو یا اس میں ہو جو ابھی تک آبزرویشن میں ہی نہیں آئی سائنسدانوں کی، چاہے اس میں ہو، سرکار وہ بھی سنتے ہیں، ہر جگہ کی سنتے ہیں۔ تو جب اتنی سنتے ہیں تو پھر ہم مدینہ تو یہ 3 گھنٹے کا سفر ہے، ہم تو اتنے قریب بیٹھے، زمین سے ہٹ کے بھی سب کی سنتے ہیں، تو ہم یہاں سے پڑھیں وہ مدینے سنیں، ان کی اعلیٰ سماعت پہ لاکھوں سلام۔ تو اس لیے جب بھی درود پاک پڑھا جائے تو یہی تصور کہ ہمارے آقا سن رہے ہیں۔
پھر انشاءاللہ سنانے کا مزہ بھی آئے گا، سن بھی رہے اور پھر جواب بھی ارشاد فرماتے ہیں. اور ہم تو پھر درود پاک ویسے بھی کو فریاد بھی کریں، کوئی پریشانی ہو، ہم اوروں کو جو بتاتے ہیں نا اپنی پریشانیاں، گھریلو مسائل، تنگ دستی، پریشانی، وہی اپنے آقا کو عرض کریں، اکیلے بیٹھ کے تصور مدینہ میں ڈوب جائیں، گنبد خضرا کا تصور کر لیں، سنہری جالیوں کا تصور باندھ لیں، حضور کی بارگاہ میں خود کو حاضر کر لیں اور درود و سلام پڑھیں، اپنی پریشانیاں عرض کریں، تو فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. اور وہ سنتے ہیں، وہ آتے ہیں، بلانا ہم نہ چھوڑیں. ہم ان کے آگے بیان کرتے ہیں جو کچھ نہیں کر سکتے، جو خالی سن لیتے ہیں اور اندر سے بات کر خوش ہو رہے ہوتے ہیں، چلو اچھا ہوا اس کے ساتھ یہ ہوا. تو ہم اس کے آگے عرض کریں نا کہ جن کی ایک نظر ہو جائے، قسمت میں لاکھ پیچ ہوں، 100 بل 1000 کج، یہ ساری گتھی ایک تیری سیدھی نظر کی. ادھر سے ایک نگاہ ہو جائے سرکار کی، بیڑا پار ہو جاتا ہے، دنیا بھر کے سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، کوئی کسی کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا. سرکار کی توجہ ہو جائے ہر معاملہ ہی سیدھا ہو جاتا ہے، دنیا کا، قبر کا، حشر کا، ہر جگہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے. لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک میٹھی نظر ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ذکر مصطفیٰ جاری ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہ کرے تو کس کا کرے؟ ان سے بڑھ کر ہمارا حامی اور مددگار ہے کون؟ ماں باپ سے بڑھ کر پیار کرنے والے اپنے امتی سے. اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک بڑا میدان ہوگا، میدان قیامت. آدم علیہ السلام اس میدان میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، آپ پر 2 سبز کپڑے ہوں گے. اب دیکھیے فیوچر کا بتا رہے ہیں، جو بھی ہوا نہیں ہے، سرکار وہ بتا رہے ہیں جو بھی ہونا ہے. اب یہ بھی دیکھیں علم غیب ہے، تو غیب ہوتا ہے نا کہ جو ہے وہ بتا دیا. ایک وہ ہے جو ابھی تک ہوا ہی نہیں ہے، وہ بتا دیا کہ یوں ہوگا. آدم علیہ السلام 2 سبز کپڑوں میں میدان قیامت میں اپنے تخت پر بیٹھے ہوں گے، اپنی اولاد میں سے ہر ایک کو دیکھ رہے ہوں گے کہ فرشتے کس کو جنت میں لے جا رہے ہیں، کس کو دوزخ میں لے جا رہے ہیں. آدم علیہ السلام دیکھیں گے کہ میرا ایک امتی، فرشتے اس کو پکڑ کے دوزخ میں لے جا رہے ہیں. جیسے ہی آدم علیہ السلام میرے امتی کو دیکھیں گے، فوراً پکاریں گے یا احمد یا احمد، آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے. جیسے ہی میں ان کی آواز سنوں گا، لبیک یا ابو البشر، میں یہ پکاروں گا. آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آپ کا یہ امتی دوزخ میں جا رہا ہے. میں بڑی تیزی کے ساتھ، بڑی چستی کے ساتھ، تیز قدموں کے ساتھ ان فرشتوں کے پیچھے چلوں گا. کہوں گا ٹھہرو فرشتوں، ٹھہرو، کہاں لے جا رہے ہو میرے امتی کو؟ فرشتے کہیں گے ہمیں جو حکم ہوتا ہے ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اللہ کا حکم ہے، ہم اسے دوزخ میں لے جا رہے ہیں. سرکار انہیں رکنے کا کہیں گے، وہ کہیں گے ہمیں اللہ کا حکم ہے، ہم اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. سرکار فرماتے میں افسردہ ہو جاؤں گا، افسردہ ہوں گا، بائیں ہاتھ سے اپنی داڑھی پکڑوں گا، دائیں ہاتھ سے عرش کی طرف اشارہ کروں گا اور کہوں گا کہ اے میرے پروردگار، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں فرمایا تھا کہ میں تیری امت کے معاملے میں تجھے رسوا نہیں کروں گا، پریشان نہیں کروں گا؟ عرش سے ندا آئے گی فرشتوں ان کی اطاعت کرو، اسے لوٹا دو. پھر میں اپنی جھولی سے ایک سفید کاغذ نکالوں گا، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دوں گا، نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ بندہ اس امتحان میں پاس ہوگا، اسے جنت میں جانے کا حکم ہوگا. آواز آئے گی خوش بخت ہے، یہ سعادت یافتہ ہے، اس کا میزان بھاری ہو گیا، جسے جنت میں لے جاؤ. جب جنت میں لے جانے لگیں گے بندہ کہے گا فرشتوں ٹھہرو، میں پہلے ان سے تو پوچھ لوں یہ کون ہے کہ جن کی وجہ سے مجھ پہ اتنا کرم ہوا، جو اللہ کے ہاں اتنا ان کا مقام ہے، اللہ کے اتنے پیارے ہیں اور کتنے حسین ہیں، کتنے خوبصورت ہیں، کتنی اللہ کی عزت رکھتے ہیں. پھر وہ کہے گا کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کا چہرہ کتنا حسین ہے، آپ کی صورت کتنی پیاری ہے، آپ نے میری لغزشوں پر رحم فرمایا، میرے آنسوؤں پر کرم فرمایا. آپ کون ہیں؟
تو میں کہوں گا میں تیرا نبی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ تیرا وہ درود پاک ہے جو تو نے مجھ پہ پڑھا تھا، اور آج مشکل کا وقت جب تجھے اس کی ضرورت تھی آج یہ تیرے کام آیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے نا، ان کی آواز پہ کر اٹھوں بے ساختہ شور، اور تڑپ کر یہ کہوں کہ اب مجھے پرواہ کیا ہے، لو وہ آیا میرا حامی میرا غم خارے امم، آ گئی جان تنے بے جان میں یہ آنا کیا ہے، پھر مجھے دامن اقدس میں چھپا لے سرور، اور فرمائے ہٹو اس پہ تمہارا کیا ہے، اس پہ تقاضا کیا ہے، پھر چھوڑ کر مجھ کو فرشتے کہیں محکوم ہیں ہم، حکم والا کی نہ تعمیل ہو زہرا کیا ہے، صدقے اس رحم کے اس سایہ دامن پہ نثار، اپنے بندے کو مصیبت سے بچایا کیا ہے، کس مقام پہ اور کس طرح اپنے بندے کو اس مصیبت سے بچایا، کیوں جہنم میں جانا ہی سب سے بڑی مصیبت ہے، اس سے بڑی مصیبت کوئی نہیں ہے، جو جہنم میں گیا اور وہ ہمیشہ کے لیے اگر چلا گیا تو پھر تو تباہ ہو گیا۔ اب اس واقعے کے اندر کئی مدری پھول ہیں، مثلا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبریں دینے والے ہیں، یہ واقعہ وہ ہے جو ابھی ہونا ہے، سرکار نے غیب کی خبر دیتے ہوئے پہلے سے ہی بتا دی، جو مانتے نہیں غیب کو نہیں، حضور غیب جانتے نہیں ہیں، غیب کا انکار کرتے ہیں، کیسے نادان ہیں۔ اب قیامت میں ہونے والا معاملہ پہلے سے ہی بتا دیا، یہ بھی بتا دے، پورا نقشہ بتا دیا، آدم علیہ السلام یوں بیٹھے ہوں گے، 2 سبز کپڑے ہوں گے، اس طرح تخت پر بیٹھے ہوں گے، میرے امتی کو دیکھیں گے، پھر یہ پکاریں گے، پھر میں یہ کہوں گا، پھر میرے امتی اس امتحان میں پاس ہوگا، اس کی نیکیوں کا میزان جو بھاری ہو جائے گا، پھر اسے جنت میں جانے کا حکم، پورا نقشہ کھینچ دیا۔ اچھا، اس کے بعد اس کے اندر سے یہ بھی بات پتہ چلی کہ یہ جو ہے نا عرش کی طرف اشارہ کروں گا، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کریں گے، معاذ اللہ، یہ بھی لوگوں کو علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اللہ اوپر ہے، معاذ اللہ، اللہ کے لیے کوئی ڈائریکشن اسپیسیفک کرنا یہ کفریہ کلمہ ہے، اگر ہم مخصوص کرتے تھے نا اوپر اللہ ہے تو اس کا مطلب اللہ کی شان میں بہت بڑی گستاخی کرتی، اللہ صرف اوپر ہے باقی دائیں بائیں، اللہ تو سب سے بڑا ہے، اگر اللہ کے لیے مخصوص جگہ کر دی تو پھر تو اس کائنات سے چھوٹا ہو گیا، باقی چیزیں بڑی ہو گئی، اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو یہ کفریہ کلمہ ہے اللہ کے لیے کہنا کہ اللہ اوپر ہے، اوپر والا جانتا ہے، نیچے تم ہو اوپر وہ، اس طرح کی جملے ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتے ہیں، تو یہ کفریہ کلمہ ہے، زندگی میں اگر ایسا غلطی سے کہا ہے تو ہمیں کلمہ پڑھ لینا چاہیے، تجدید ایمان کر لینی چاہیے، اور اس طرح کے بہت سارے کفریہ کلمات ہیں جو منہ سے نکلتے رہتے ہیں غلطی سے، اللہ کی شان میں بندہ شکایتیں بھی کرتا رہتا ہے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی معلومات کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب ہے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں پوری ڈیٹیل لکھی ہوئی ہے، روزمرہ جو جملے اس طرح کے بولے جاتے ہیں وہ سارے اس کے اندر موجود ہیں، تو اس کتاب کو مطالعہ کریں، نیٹ سے آپ فری ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں۔ مزید اس شکایت کے اندر یہ بھی پتہ چلا کہ درود پاک کی بہت برکت ہے، لیکن سرکار نے ایک کاغذ نکالا، اس کے نیکیوں کے پلڑے میں رکھا، اور وہ کاغذ کیا تھا؟ اس کا پڑھا ہوا درود پاک تھا، تو اس سے درود پاک کی فضیلت بھی پتہ چلی، تو ہمیں چاہیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک کے نذرانے پیش کرتے رہیں تاکہ ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ ایسے مشکل ترین حالات میں ہمارے آقا اپنے گناہگار امتیوں کی خاطر بے چین ہوں گے، جب ماں بیٹے کو چھوڑ جائے گی، بھائی بھائی کو چھوڑ جائے گا، وہاں سارے چھوڑ جائیں گے، دوست دوستوں کو چھوڑ جائیں گے، ان حالات میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری فکر ہوگی، تو پھر ان سے محبت کیوں نہ کی جائے، پھر ان کی آمد کی خوشیاں کیوں نہ منائی جائے۔ شعر پڑھا نا کہ خوشیاں دا ویلا آ گیا غم دور ہو گئے، باقی خوشیاں دا ویلا آ گیا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول، نعرہ رسالت، یا رسول، سرکار کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، مکی کی آمد، مرحبا، مدنی کی آمد، پر نور کی آمد۔ مرحبا۔ تو سرکار ہمارے لیے بے چین ہوں گے، بے قرار ہوں گے، ہمیں بخشوائیں گے، ہمیں جنت میں پہنچائیں گے، ہماری سفارش کریں گے، زمین تپتی ہوئی خورشید شعلہ فشاں ہوگا، سورج بالکل آج ہم سے 4 کروڑ میل کے فاصلے پر ہے اور الٹی سائڈ ہماری طرف ہے، پھر بھی ہم گرمی برداشت نہیں کر سکتے، بروز قیامت 1.25 میل پر ہوگا، سیدھا ہماری طرف اس کا رخ ہوگا، کتنی شدید گرمی ہوگی، زمین تپتی ہوئی، اور زمین بھی تانبے کی ہوگی، اور تانبے کے اندر یہ ایک ہے اس کی خاصیت کو بہت زیادہ تپتا ہے، زمین کی بجائے تانبا زیادہ تپتا ہے، اور زمین تپتی ہوئی خورشید بھی شعلہ فشاں ہوگا، برہنا پا، پھر ننگے پاؤں کھڑے ہوں گے، برہنا پا کھڑا کیسے رہوں گا یا رسول اللہ، سرے محشر بلا کی دھوپ ہے آقا کرم کر دو، میں کیا محروم کوثر سے رہوں گا یا رسول اللہ۔
گناہوں کے کھلے دفتر، کھڑا ہوں آہ میزاں پر، نہیں ہے نیکیاں اب کیا کروں گا یا رسول اللہ، سر پر بار عیسیاں، پل صراط اب پار ہو کیسے، سنبھالو ورنہ دوزخ میں گروں گا یا رسول اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قیامت کے دن سارے نبی اپنے سونے کے ممبروں پر ہوں، میرا ممبر خالی ہوگا اور میں اپنے رب کے حضور خاموش کھڑا ہوں گا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں جانے کا حکم مل جائے اور میرا کوئی امتی دوزخ میں چلا جائے، اور میں اپنے رب کے حضور فریاد کرتا ہوں گا۔ اللہ پاک فرمائے کہ محبوب تیری امت کے بارے میں وہی فیصلہ کروں گا جو تیری چاہتا ہے، میں عرض کروں گا اللہم عجل حسابہم، اے اللہ ان کا حساب جلدی لے لے، پھر مجھے فہرست دی جائے گی، بس مسلسل یہ عرض کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے دوزخ میں جانے والے میرے امتیوں کی لسٹ دے دی جائے گی اور میں ان کو شفاعت کر کے دوزخ سے نکالوں گا۔ مجدہ رحمت حق ہم کو سنانے والے، مرحبا آتش دوزخ سے بچانے والے، کوئی پہنچانا نبی رتبہ عالی کو تیرے، مرحبا خلد کی زنجیر ہلانے والے۔ سوچئے نا حضور کا ہمارا کتنا احساس ہوگا، کتنے شفیق اور مہربان ہیں ہم پر۔ اب ہم اپنے بارے میں غور کریں کہ سرکار کو تو ہم سے اتنی محبت ہے، ہمیں کیسی محبت ہے، ہم کیسے امتی ہیں، ہم نے آپ کے احسانات کا کتنا بدلہ دیا۔ جو حج عمرے پہ گئے ان کو پتہ ہوگا جب غار حرا میں چڑھتے ہیں نا پتہ لگتا ہے کہ کتنا سفر ہے، جوان بندہ بھی تھک جاتا ہے، ٹھیک ٹھاک اتنا سفر ہے، اب تو راستے بھی بنے ہوئے ہیں، سیڑھیاں بنی، اس کے باوجود تھک جاتے ہیں، اتنا ٹائم بھی لگتا ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے، ساتھ پیاس کے لیے 2-4 بوتلیں بھی ساتھ لے کے جاتے ہیں، اس کے باوجود بھی تھک جاتے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اس غار میں جا کے بھی ہمارے لیے لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے قیام کرتے رہے، اور حضرت خدیجہ کبریٰ مکے سے چلتی ہے، مکے سے اس پہاڑ تک بھی کافی فاصلہ ہے اور وہاں سے پھر اوپر چڑھنا فاصلہ ہے، وہاں سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھانا لے کے آتی تھی اور کھانا دینے کے لیے پھر اس پہاڑ پہ بھی چڑھتی تھی، سرکار کو کھانا پہنچاتی تھی، 40 دن بھی سرکار اس غار میں عبادت کرتے رہے۔ تو امتیوں کے لیے کتنا کچھ۔ ایک اور غار ہم نے دیکھی جس کو غار سجدہ کہتے ہیں، وہ بھی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن وہاں سجدے میں پڑے رہے، کس کے لیے؟ ہمارے لیے 3 دن بغیر کھائے پیے سجدے میں پڑے رہے، روتے رہے، اور صحابہ کرام گئے جا کے منتیں کرتے رہے، پھر آپ کے صاحبزادی کو بھیجا گیا، سیدہ فاطمہ زہرا گئیں منت سماعت کی، پھر خوشخبری ملی حضرت جبرائیل امین کے ذریعے، پھر سرکار وہاں سے واپس تشریف لائے۔ ہماری فکر کتنی ہے سرکار کو، ابھی ہم دنیا میں بھی نہیں آئے تھے، قیامت تک کتنے امتی آنے ہیں، ان سب کی فکر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ ہم کتنی محبت کرتے ہیں سرکار کی، ان کے احسانات کا کتنا بدلہ ہم دے رہے ہیں، کتنا حضور کو خوش کرتے ہیں۔ ذرا سوچئے کہ جن کو اپنے والدین سے محبت ہوتی ہے ان کا دل نہیں دکھاتے، اپنے بچے سے محبت ہوتی ہے بچوں کو ناراض نہیں کرتے، دوست کو پریشان نہیں دیکھ سکتے، لیکن عشق رسول کا دعویٰ ہم کرتے ہیں لیکن کام وہ کرتے ہیں جو حضور کو تکلیف پہنچانے والے۔ سرکار نے فرمایا نماز ہے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں دنیا بھر میں، کتنے مسلمان نمازی ہیں، کتنے لوگ قضا کر دیتے ہیں نماز پڑھتے ہی نہیں ہیں اور سرکار کے قلب اطہر کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ یہ کون سی محبت ہے، یہ کیسا عشق رسول ہے؟ رمضان آتا ہے اچھی خاصی تعداد روزے نہیں رکھتی، یہ کیسا عشق رسول ہے؟ آقا کی محبت کی نشانی چہرے پہ ہمیں سجانی چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ تو یہ نیت کرتے ہیں کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ جب آقا کی سچی محبت ہوگی تو بیڑا پار ہوگا۔ لیکن ہمارا کتنا خیال تھا سرکار کو کہ عشاء کی نماز اس لیے مؤخر نہیں کی، ورنہ رات 1-2 بجے عشاء کی نماز کر دیتے، اس لیے مؤخر نہیں کی کہ میرے امتی نہیں پڑھ سکیں گے، عشاء کی نماز سے جلدی ہم فارغ ہو جاتے ہیں، ورنہ لیٹ ہوتی تو کیا حال ہوتا، کتنے تکلیف میں آ جاتے ہیں۔ اپنی امت کا احساس تھا جس کی وجہ سے آپ نے نوافل پر ہمیشگی نہیں اختیار فرمائی کہ میری امت پہ فرض نہ ہو جائے، اسی طرح امت مشقت میں نہ پڑ جائے، اس لیے صوم وصال یعنی افطار کیے بغیر اگلا روزہ رکھ لینا یہ فرض نہ ہو جائے میری امت پہ۔ ہمیں ایک روزہ رکھنا مشکل ہوتا ہے صبح سے لے کر شام تک، تو اگر بغیر افطار کیے اگلا رکھنا پڑ جاتا، اگلے دن جا کے افطار کرتے، کتنی مشکلیں پڑ جاتے۔ پہلی امتوں میں تھا کہ اگر کوئی کپڑا ناپاک ہو گیا پانی سے پاک نہیں ہوتا تھا، کاٹنا پڑتا تھا، جسم کا کوئی حصہ ناپاک ہو گیا اسے کاٹنا پڑتا تھا، پانی سے پاک نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے لیے کتنی آسانی ہو گئی، ہم دھو لیتے ہیں پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے کتنا روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے،
اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رو کر آپ نے دعا فرمایا اس کی، اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت میری امت۔ اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم میرے حبیب کے پاس جاؤ، حالانکہ تمہارا رب جانتا ہے، مگر ان سے پوچھو رونے کا سبب کیا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حکم کے مطابق عرض کیا، یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے جب پوچھا تو حضور نے انہیں تمام حال بتایا، غم امت کا اظہار کیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اللہ کریم تیرے حبیب یہ فرماتے ہیں، اللہ خوب جانتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا جبرائیل جاؤ اور میرے حبیب سے کہو کہ ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں قریب راضی کر دیں گے اور آپ کے قلب مبارک کو رنجیدہ نہ ہونے دیں گے۔ صد شکر خدایا تو نے دیا ہے رحمت والا وہ آقا جو امت کے رنج و غم میں راتوں کو اشک بہاتا۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا کتنا خیال رکھنا چاہیے۔ حضرت قسم وہ صحابی ہے کہ جنہوں نے حضور کو قبر میں اتارا تھا اور آخر میں قبر سے باہر نکلا تھے، کہتے ہیں کہ جب قبر میں اتارا گیا میں نے دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے کان قریب لگائے تو ہونٹوں سے آواز آ رہی تھی امتی امتی رب امتی، یعنی دنیا میں جب تشریف لائے، جب پہ ولادت ہوئی اس وقت بھی رب حبلی امتی رب حبلی امتی۔ جب دنیا سے جانے لگے پردہ فرمایا، قبر میں بھی اپنی امت کو یاد رکھ دیں، دنیا میں آتے ہی امت کو یاد کیا، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے۔ حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام، اور جب قبر مبارک میں گئے آخری الفاظ اس وقت بھی رب امتی رب امتی، یا رب میری امت یا رب میری امت۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کے پکارو گے، یعنی اس وقت بھی امتی فرما رہے تھے، آج تک قیامت کا قبر میں امتی امتی پکارے۔ جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کے پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضور تو قبر میں اب تک امتی امتی فرما رہے ہیں، قیامت تک فرماتے رہیں گے۔ اگر زندگی میں ایک بار بھی فرما دیتے نا امتی، اور ہم ساری زندگی کہتے رہتے یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، تو پھر بھی اس ایک بار امتی کہنے کا حق ادا نہ ہوتا۔ تو اب بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، ہم کتنا یاد کرتے ہیں، ہم غور کریں۔ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ ہاں چلو حسرت زدو سنتے ہیں وہ دن آج ہے، تھی خبر جس کی کہ وہ جلوہ دکھاتے جائیں گے۔ کچھ خبر بھی ہے فقیرو، آج وہ دن ہے کہ وہ نعمتیں خلد جنت کی نعمتیں اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے۔ وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ یعنی ہمارے گناہوں کے دفتر کھلتے جائیں گے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو چھپاتے جائیں گے۔ تو ہم ذکر محبوب کی محفلیں کیوں نہ سجائیں، ذکر مصطفیٰ کیوں نہ کریں۔ یہ جو محفل سجائے گی، یا جو لوگ عاشقان رسول اس مہینے میں محفلیں سجاتے ہیں یا اس کے علاوہ سجاتے ہیں، اب کئی کہتے ہیں جی سارا سال کیوں کرتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں، شادی پہ میلاد مصطفیٰ کریں گے، رمضان ہے محفل میلاد کریں گے، رجب کا مہینہ ہے محفل میلاد کریں گے، اور موقع تلاش کرتے ہیں کہ موقع ملے سرکار کا ذکر کریں۔ اب اس میں پوری تفصیل ہے کہ کون سا موقع، لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی میلاد کے مہینے میں تو کر لو میلاد، یہ باقی کون سا موقع ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ گئے نا، حکم ہوا کہ اپنی قوم میں سے نا 70 بندے چن لو اور کوہ طور پہ جاؤ۔ آپ نے اپنی قوم میں سے 70 بندے چنے، کوہ طور پر لے گئے۔ جب وہاں گئے تو ان 70 افراد ہیں، حالانکہ وہ چنے ہوئے شریف لوگ تھے، لیکن ان 70 نے بھی تھوڑی دھمکی دی، بدماشی کے انداز میں بولے کہ رب کا جب تک دیدار نہیں کریں گے ہم ایمان نہیں لائیں گے، نہیں مانیں گے آپ کی بات۔ اب یہ بات ٹھیک ہے، دیدار کرنا اللہ کا اچھی بات ہے، تمنا کرنی چاہیے، موسیٰ علیہ السلام نے تمنا کی تھی دیدار کے لیے اور تمنا کرنی چاہیے، بری بات نہیں ہے، لیکن انہوں نے رب کے دیدار کی تمنا دھمکی آمیز لہجے میں کی تو اللہ کا قہر و غضب ایسا نازل ہوا، سارے ادھر ہی مر گئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام پریشان، کیا میں واپس جاؤں گا تو قوم کو کیا جواب دوں گا کہ ان سب کو مار دیا، قتل کر دیا، مجھ پہ الزام لگا دیں گے۔ اب اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ پاک نے ان کو زندہ کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ اللہ ان پہ رحم فرما۔ اب اللہ پاک نے اس دعا کے جواب میں 3 باتیں ارشاد فرمائیں۔
پہلی آپ نے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیری امت کے لیے ایک تو میری وہ رحمت ہے جو سب کے لیے رحمت عامہ ہے، کافروں کے لیے ہے، مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جیسے بہت ساری نعمتیں ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، صحت ہے، کھانا پینا ہے، یہ میں کافروں کو بھی دیتا ہوں، مسلمانوں کو بھی دیتا ہوں، یہ میری رحمت سب کے لیے ہے۔ دوسری رحمت ہے آپ کے امت کے نیک لوگوں کے لیے، پرہیزگاروں کے لیے، فرما برداروں کے لیے، تو ٹھیک ہے، وہ اس میں سے بھی کچھ ترمیم کے ساتھ میں آپ کی دعا یہ بھی قبول کرتا ہوں۔ لیکن تیسری ایک خاص رحمت ہے جو میرے محبوب کے امتیوں کے لیے، اگر تو چاہتا ہے کہ وہ تیری قوم کو ملے تو پھر وہ انتظار کریں، یا تو ان کی امت میں شامل ہو جائیں، یا جب تک یہ زندہ رہے میرے محبوب کی امت میں اگر یہ ہو گئے تو وہ خاص و خاص رحمت صرف ان کے لیے جو میرے محبوب کے غلام ہوں گے۔ اب دیکھیں نا، موقع کوہ طور کا ہے، 70 بندے انہوں نے گستاخی کی ہے، وہ مر گئے ہیں، ان کے زندہ ہونے کی دعا کی، زندہ ہو گئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی رحمت نازل ہونے کی اپنی قوم کے لیے۔ اب دیکھیں بات آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، ذکر مصطفیٰ کا کون سا موقع تھا وہ، لیکن پھر بھی اللہ نے اپنے محبوب کا تذکرہ وہاں کوہ طور پر بھی کیا۔ یعنی یوں سمجھ لیں محفل میلاد مصطفیٰ کوہ طور پہ ہو رہی ہے، ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے، اور بات پھر یہی ختم نہیں کر دی، ذکر محبوب کا وہ شارٹ ہو، ذکر محبوب لمبا ہو۔ اللہ پاک نے وہی بات ختم نہیں کر دی کہ یہ خاص اور خاص رحمت یہ میرے محبوب کے غلاموں کے لیے ہے، یہاں تک بات ختم نہیں کی، آگے مزید قرآن کی آیات نازل فرما دی، اپنے محبوب کے 9 خصوصیات اور بیان کر دی۔ کوہ طور میں ذکر مصطفیٰ ہو، سبحان اللہ۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ ہے سایہ تجھ پر، بول بالا ہے تیرا، ذکر ہے اونچا تیرا، تو گھٹائے کہ کسی کے گھٹا ہے نہ گھٹے گا۔ تو محفل میلاد نہ منائے کیا ہوگا؟ جو اعتراض کرنے والے ہیں نہیں مناتے، ہاں کوئی اور نام رکھ لیتے ہیں محفل کا لوگوں کو قابو کرنے کے لیے، اعتراضات، چلو کوئی ہمیں یہ نہ کہے کہ یہ مناتے نہیں، کسی اور نام سے کوئی محفل رکھ لیتے ہیں۔ تو محفل میلاد پہ اعتراضات کرے، کہاں لکھا ہے، صحابہ نے کیا نہیں کیا، قرآن میں کہاں لکھا ہے، فلاں نے کیا ہے، ثبوت ہے، ان چکروں میں پڑے ہوئے۔ بھائی کیا ہے بہت سارا کیا، وہ تو الگ معاملہ ہے، لیکن ذکر مصطفیٰ کہاں لکھا ہے؟ عاشقان رسول کی قسمت میں لکھا ہے، جن کی قسمت میں لکھا ہے وہ کر رہے ہیں، اور اس کی برکتیں بے شمار ہیں۔ جو محفل میلاد کرتا ہے سارا سال اس گھر میں خیر و برکت رہتی ہے، ان کے رزق میں برکتیں ہوتی ہیں، ان کے بڑے بڑے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، ان کے بہت سارے کام ہو جاتے ہیں۔ بہت فائدے ہیں محفل میلاد مصطفیٰ کے، سرکار فرماتے ہیں جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم اس سے خوش ہوتے ہیں۔ بہت سارے اس کے وہ انشاءاللہ پھر کبھی کسی بیان میں عرض کریں گے۔ تو اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے، یہ ہوتا رہے گا، کوئی محفل کرے نہ کرے، کوئی جس نیت سے کرے، اللہ پاک کروا ہی رہا ہے، کئی اس نیت سے بھی کرتے ہیں، پتہ لگے انہوں نے کی ہے، اتنا خرچہ کریں گے، بندے اکٹھے کریں گے، فلاں کے مقابلے میں کریں گے، اس سے بڑی ہونی چاہیے، فلاں نے کی تھی اتنی، ہم اب اتنی کر کے دکھائیں گے، جس طرح کرو صحیح، ذکر مصطفیٰ بلند ہوتا رہے گا، چاہے کسی کی ضد میں کرو، چاہے خوشی میں کرو، چاہے دکھاوے کے لیے کرو، اللہ پاک نے کروانے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کس کو اجر کتنا ملنا ہے یا کیا ملنا ہے، لیکن ذکر محبوب ہوتا رہے گا، ہونا چاہیے، اخلاص کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اب اس میں پریشان بھی نہ ہو، تعداد کم ہے زیادہ ہے، جو بھی معاملے پہ اخلاص ہو، اللہ اس کے محبوب راضی ہو جائیں، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تشریف لے آئیں۔ تشریف لا سکتے ہیں تو کہتے نہیں کیسے آ سکتے ہیں، وہ نہیں آ سکتے، اس بات پہ بھی اعتراض ہوتا ہے، وہ چاہیں یہاں آ سکتے ہیں، ہمیں کیا پتہ تشریف فرماؤ، سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ، تمہارا فعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، اور ہم نے تمہاری خاطر تمہارا ذکر بلند کر دیا۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب کا ذکر بلند کیا ہے، اور یہ بلند ہوتا رہے گا۔ اب ایک فضیلت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک کی بلندی ہے، یہ بھی حضور کی فضیلت ہے جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے۔ حضور نے جبرائیل علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ آپ کے ذکر کی بلندی یہ ہے کہ جب میرا ذکر کیا جائے گا وہاں تمہارا ذکر کیا جائے گا۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے آپ کا ذکر دنیا اور آخرت میں بلند کیا۔ ہر خطیب، ہر تشہد پڑھنے والا، التحیات پڑھنے والا، اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ پکارتا۔ اب اس کے مختلف صورتیں ہیں ذکر کی بلندی کے، اللہ کے محبوب پر ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، یہ لازمی ہے مخلوق پر، حتیٰ کہ کسی کا اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ کی عبادت کرنا اس وقت تک قبول نہیں ہے جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانا۔ یوں ہی آپ کے راستے سے ہٹ کر چلنے والے کی اطاعت بھی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں۔
من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کا حکم مانا بے شک اس نے اللہ کا حکم مانا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اگر کوئی اللہ کی عبادت کرے، ہر بات میں تصدیق کرے، اللہ کو مانے، حضور کی رسالت کی گواہی نہ دے، تو اس کا سب کچھ بیکار ہے، بلکہ وہ کافر ہے۔ جو حضور کا اللہ کی ساری مانے، اللہ کو ایک مانے، اللہ کی تصدیق کرے، اللہ کی عبادت کرے، لیکن حضور کو نہ مانے، وہ کافر ہے، اس کا سب کچھ مردود ہے۔ اور ذکر مصطفیٰ کی رفت یہ بھی ہے کہ ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کیا جاتا ہے، جیسے اللہ نے اذان میں، اقامت میں، نماز میں، تشہد میں، خطبے میں، کثیر مقامات پر اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر رکھا ہے۔ جیسے قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 278 279 میں فرمایا آپ سے جنگ خدا سے جنگ ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 میں فرمایا آپ کی اطاعت خدا کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 14 میں فرمایا کہ آپ کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ آپ کی مخالفت اللہ کی مخالفت ہے، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کی طرف ہجرت خدا کی طرف ہجرت ہے، آپ پر ایمان لانا یہ خدا پر ایمان لانے کی طرح ضروری ہے، آپ سے مقابلہ خدا سے مقابلہ ہے، آپ سے دوستی خدا سے دوستی ہے، آپ سے منہ پھیرنا خدا سے منہ پھیرنا ہے، آپ کے بلانے پر حاضر ہونا خدا کے بلانے پر حاضر ہونا ہے، یا باللفاظ دیگر کہ آپ کا بلاوا خدا کا بلاوا ہے، آپ سے خیانت خدا سے خیانت ہے، آپ کی طرف سے کسی شے سے برات کا اظہار خدا کی طرف سے برات کا اظہار ہے، آپ سے معاہدہ خدا سے معاہدہ ہے، آپ کی محبت خدا کی محبت ہے، آپ کا کسی شے کو حرام قرار دینا یہ خدا کا حرام قرار دینا ہے، آپ سے کفر کرنا خدا سے کفر کرنا ہے، آپ کی عطا خدا کی عطا ہے، آپ کا فضل و کرم خدا کا فضل و کرم ہے، آپ کی رضا خدا کی رضا ہے، آپ کا کسی کو مال دینا کسی کو غنی کرنا یہ اللہ کا غنی کرنا ہے، آپ سے جھوٹ بولنا یہ خدا سے جھوٹ بولنا ہے، آپ کی خیر خواہی خدا کی خیر خواہی ہے، آپ کی طرف بلانا خدا کی طرف بلانا ہے، آپ کا وعدہ خدا کا وعدہ ہے، آپ کی رضا چاہنا خدا کی رضا چاہنا ہے، آپ کا فیصلہ خدا کا فیصلہ ہے، آپ کو اجزا خدا کو اجزا ہے۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1 میں فرمایا آپ پر پیش قدمی کرنا یہ خدا پر پیش قدمی کرنا ہے۔ سورہ حشر آیت نمبر 8 میں فرمایا آپ کی مدد خدا کی مدد ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کیونکہ وہ مالک کے حبیب ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مفر مکر، تو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، تو یہاں نہیں وہ وہاں نہیں۔ تو ذکر مصطفیٰ کی رفت پر یہ امور دلالت کرتے ہیں کہ آپ کا ذکر زمین پر بھی ہے، آپ کا ذکر آسمانوں پر بھی ہے، آپ کا ذکر انسان بھی کرتے ہیں، آپ کا ذکر فرشتے بھی کرتے ہیں، آپ کا ذکر جنات بھی کرتے ہیں، آپ کا ذکر شجر و حجر بھی کرتے ہیں، سارے مخلوقات کرتی ہیں، پتھر بھی کرتے ہیں، درخت بھی کرتے ہیں، دنیا کے ہر کونے میں آپ کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب صرف اذان ہی کو لے لیجیے، انڈونیشیا کے جزیرے سماٹرا سے اذان شروع ہوتی ہے، فجر کی اذان وہاں سے شروع ہوگی، وہاں سے ہوتے ہوتے انڈیا سے ہوتے ہوتے پاکستان سے ہوتے ہوتے امریکہ میں جا کے اینڈ ہوتی ہے، ابھی فجر ختم نہیں ہوتی ظہریں شروع ہو جاتی ہیں، ظہر کی اذان نہیں ختم ہوتی عصر شروع ہوتی ہے، پیچھے مغرب شروع ہو جاتی ہے، پیچھے سے عشاء شروع ہوتی ہے۔ ایک لمحہ ایسا نہیں ہے کہ جب دنیا میں اذان کی آواز نہ گونج رہی ہو تو ذکر خدا کے ساتھ ذکر مصطفیٰ بھی ہو رہا ہے، ہر لمحے ہو رہا ہے، فرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، عرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جدھر لگائیے تیری ہی داستان، ہر طرف ذکر مصطفیٰ ہی ہے۔ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جہاں بے شمار خوبیاں ہیں وہاں صحابہ کرام نے جس نے دیکھا وہ دیکھتا ہی رہ گیا کہ تیرے جیسا کوئی نہیں، جس نے قریب سے دیکھا۔ آج ہم نعت خوانی کرتے ہیں، نعت خوانی اس وقت بھی ہوتی تھی، صحابہ کرام بھی نعت خوانی کرتے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حسان بن ثابت بھی نعت خوانی کرتے تھے، قریب سے دیکھنے والا بھی یہ کہتا تھا آپ جیسا کوئی نہیں، دور سے دیکھنے والا بھی یہ کہتا ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں جان آکھاں کے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شانتی شانہ سب بنیاں۔ قریب والے دیکھتے تھے وہ بھی حضور کے حسن کے تذکرے کرتے تھے، اور 1400 سال بعد دیکھنے والا تاجدار بریلی بھی یہی کہتا ہے زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ قریب سے دیکھنے والا بھی حسن کا ذکر کر رہا ہے، اور دور سے 1400 سال بعد دیکھنے والا بھی یہی کہہ رہا ہے کہ سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول،
سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول، دہن پھول، دکن پھول، بدن پھول۔ قریب والا بھی حسن کا ذکر کر رہا ہے، دور والا بھی حسن کا ذکر ہے۔ حسن بھی ایسا کہ جو معبد نے بیان کیا کہ حضور کا حسن قسیم وسیم، جن کا ہر عضو ہی پیارا ہے۔ ہوتا ہے نا کسی کا کوئی ایک عضو اچھا ہوتا ہے دوسرا نہیں ہے، آنکھیں اچھی ہیں تو ناک ٹھیک نہیں ہے، ناک اچھا ہے تو لب عجیب سے ہیں، لیکن سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم کا ہر عضو حسین تھا، جسم کا پورا جسم ہی حسین تھا، اور ایسے حسین تھے بعض کا حسینوں کو بھی دیکھیں تو زیادہ مطلب تنگ آ جاتے ہیں دیکھ کے بھی، ایک چیز کو نہ دیکھتے کہ اکتا جاتا ہے، لیکن ایسا حسن تھا قسیم بھی تھا وسیم کہتے ہیں ایسا حسن، ایسی چیز جس کو بار بار دیکھیں تو دل نہ اکتائے، پھر دیکھنے کا دل کرے اور پیاس پڑتی چلی جائے۔ صحابہ کرام دیکھتے تھے، دیکھتے ہی رہ جاتے تھے۔ ایک صحابی حاضر ہوتے تھے، حضور کو دیکھتے ہی رہتے تھے، آپ کے جھپکتے ہی نہیں تھے۔ حضور نے فرمایا ایسا کیوں کرتے ہو؟ عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کے حسن کو دیکھ کے لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں۔ ایسا حسین تھا، اور پھر ایسا حسین کہ نور کی شعائیں نکلتی تھی، کیوں نور والے آپ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ اندھیرے میں کپڑے سی رہے، سوئی گر گئی، اتنے میں سرکار تشریف لے، سوئی ڈھونڈ رہی تھی نہیں مل رہی تھی، سرکار جیسے اندر تشریف لائے آپ کے چہرے کے نور سے سوئی مل گئی۔ سوزن گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ ایسے نور والے آکے مسکراتے تھے، آپ کے مبارک دانتوں کی کھڑکیوں سے نور نکلتا تھا۔ ہم اس آقا کا ذکر کیوں نہ کریں کہ جو اتنے کریم ہیں، جو اتنے طاقتور ہیں، جو دور نزدیک سے سن لیتے ہیں، ان کی طاقت ایسی طاقت ہے کہ جبریل امین بھی ان کے آگے کچھ نہیں۔ سب سے طاقتور فرشتوں کے سردار ہیں، طاقت کا ایک پورا الگ سے ٹاپک ہے، الگ بیان ہے، سرکار کی سخاوت کا الگ بیان ہے، سرکار کے حسن کا الگ بیان ہے، سرکار کی سیرت کا الگ بیان ہے، سرکار کے اخلاق کا الگ بیان ہے، سرکار کے بچپن کے الگ واقعات ہیں، سرکار کے معجزات کا تو حساب ہی نہیں ہے۔ قرآن میں فرمایا کہ 60,000 سے زیادہ معجزے بیان ہوئے، اور وہ بھی کہتے ہیں انکمپلیٹ ہیں۔ لوگوں نے 20 سال محنت کر کے کتابیں لکھی ہیں، صرف معجزات اکٹھے کیے ہیں، پھر بھی کہتے ہیں کہ ابھی نامکمل معجزات ہیں۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب سراپا معجزہ بنا کے بھیجا۔ جس اینگل سے، جس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے، یہی ہستی ایسی ہے کہ انہی سے محبت کی جائے، جس حساب سے بھی دیکھا جائے انہی سے محبت کرنی ہے، اور کوئی ہے ہی نہیں جیسے میرے سرکار ہیں، ایسا نہیں کوئی۔ تو پھر میلاد تو عاشق رسول منائے گا، ہر سال منائے گا، اس میں خرچے کو نہیں دیکھے گا کہ خرچہ زیادہ ہو جاتا ہے، ان کے صدقے میں تو سب ملا ہے، انہی کے صدقہ کھا رہے ہیں، جو کچھ مل رہا ہے انہی کا صدقہ ہے، اور انشاءاللہ یہی محبت رسول بیڑا پار کرائے گی۔ اللہ پاک ان کا یہاں میلاد کرانا قبول فرمائے، آپ سب کا یہاں حاضر ہونا، توجہ سے یہ بات سننا قبول فرمائے۔ دل میں عشق محبوب کی ایک شمع جلا لو، دل میں عشق محبوب کی ایک شمع جلا لو دل میں، بعد مرنے کے لحد میں بھی اجالا ہوگا، ورنہ اندھیرا ہوگا، لیکن عشق محبوب کی شمع ہوگی تو پھر انشاءاللہ قبر میں اجالا ہی اجالا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں سچا عاشق رسول بنائے۔ اے رضا، خود صاحب قرآن ہے جب مداح حضور، اب ہم نے کیا مداح کرنی ہے، ہم نے کیا تعریفیں کرنی ہے سرکار کی؟ اللہ پاک خود مداح فرما رہے، قرآن پورا نعت خوانی ہے، نعت ہے سارا قرآن۔ اے رضا، جب صاحب قرآن خود ہے مداح حضور، تو پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی؟ اور زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، وما علینا الا البلاغ۔